النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، بڑی محبت سے دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، میں نے پرسوں آپ حضرات کے سامنے چند دنوں سے شرک کے حوالے سے مختلف جزویات پر، مختلف باتوں پر گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی حوالے سے کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم میرے محبوب نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح جب یہ عقائد کی بات ہوتی ہے تو عقیدے میں بھی اللہ کا قرآن چلتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان چلتا ہے۔ ابھی کل میں نے کل تو جمعہ تھا، پرسوں میں نے آپ حضرات سے جو مضمون شرک والا شروع کیا تھا اس پر جو کچھ کہنا تھا داتا علی حجویری کے حوالے سے، گنج بخش کے حوالے سے، غوث پاک کے حوالے سے، وہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ تو یہ بات چل رہی ہے شرک فی الصفات کی۔ شرک فی العبادت بھی ہو گیا، شرک فی الذات پر بھی بات ہو گئی، اب شرک فی الصفات پہ چل رہی تھی، اس میں سے کچھ باتیں رہتی ہیں وہ گزارش کرتا ہوں۔ ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم شرک فی الصفات تو کرتے ہو، بھئی وہ کس طرح؟ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ اس کی وضاحت میں نے پرسوں کر دی تھی۔ دوسرے نمبر پہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل مانتے ہو۔ مختار کل تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے تم شرک فی الصفات تو کرتے ہو۔ آئیے ذرا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے میں، اور کس طرح شرک بن سکتا ہے، کس طرح شرک نہیں بنتا، یہ میں وضاحت کرتا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حاکم بنائے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کل، محبوب پیارے اعلان کر دو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ محبوب پیارے اعلان کرو، تھوڑا سا وہ شارپنر کھول دو، ایکو، ایک پوائنٹ۔ محبوب پیارے اعلان کرو، اے اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے حکومت واپس لے لیتا ہے،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تیرے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی، تو ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو اس میں صاف پتہ چلتا ہے اللہ حاکموں کا حاکم ہے، لیکن تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حاکم بھی بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اچھا، جب اللہ کو احکم الحاکمین مانتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ حاکموں کا حاکم۔ تو پتہ چلا اگر اللہ احکم الحاکمین ہے تو اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں جن کا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، حاکم ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یونین کونسل کا حاکم ہے، ایک تحصیل کا حاکم ہے، ایک ضلع کا حاکم ہے، ایک ڈویژن کا حاکم ہے، ایک صوبے کا حاکم ہے، ایک چاروں صوبوں کا حاکم ہے۔ اب آہستہ آہستہ دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ جتنے حاکم ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، ایک ہوتا ہے صدر۔ میں مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں۔ جب ہم کہیں جو وزیر اعلیٰ ہے ہمارے ملک کا، ہمارے صوبے کا، اس کے پاس وزارت علیہ کے تمام اختیارات ہوں، اس میں اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، اس کو جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہوتے ہیں وہ سبھی اس کو حاصل ہوں، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ اپنے دائرہ کار میں یعنی صوبے کے اندر مختار کل وزیر اعلیٰ ہے۔ یعنی اس کے پاس وزیر اعلیٰ والے سب اختیار ہیں۔ جب ہم کہیں گے نا یہ اپنے علاقہ میں مختار کل وزیر اعلیٰ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم والے بھی اختیار اس کے پاس آ گئے، صدر والے اختیار بھی اس کے پاس آ گئے۔ نہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ کے دائرہ کار کے اندر جتنے اختیارات ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے پاس ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات اس کے ماننا، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم والے اختیار بھی اس کے پاس آ گئے، صدر والے اختیارات بھی اس کے پاس آ گئے۔ نہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل، یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کی ہے، ادھر اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی، اس لیے کہتا ہوں بلا تمثیل۔ بلا تمثیل میرے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا وہ مختار کل ہیں یا مختار عام ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے، وہی جو میری پچھلی تقریر ہے وہ اس کا جواب ہے کہ لفظ مختار کل تو اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن معنی میں برابری نہیں۔ جس معنی میں ہم اللہ کو مختار کل مانتے ہیں اس معنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں مانتے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے اختیارات دیے نہیں، میرے نبی کو اللہ نے خود اختیارات دیے ہیں۔ لیکن کون سے دیے؟ خدائی والے بھی دے دیے؟ نہیں، کچھ اختیار ہیں جس کا تعلق مخلوق سے ہے، کچھ اختیار وہ ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے، اللہ سے ہے۔ جو خدائی تصرفات ہیں، خدائی اختیارات ہیں، وہ تو مخلوق کو دیے نہیں جا سکتے، وہ تو خاصہ خدا ہے۔ جو اختیارات خاصہ خدا ہیں وہ میرے نبی کے پاس نہیں ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ کے پاس خدائی والے اختیارات ہیں، میرے مصطفیٰ کے پاس خدائی والے نہیں، مصطفی والے اختیارات ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کوئی کام حکم کوئی فرما دیں، نافذ کر دیں، وہ کام نافذ ہو جائے کہ شریعت میں، لیکن اگر میرا اللہ فرما دے کہ یہ پیارے محبوب اس کام کو ایسے نہ کرو، ایسے کرو، تو میرے آقا علیہ السلام کو وہ کام بدلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ حاکم اعلیٰ تو وہ ہے، میرا نبی اس کے مقابلے میں حاکم اعلیٰ تو نہیں، مخلوق کے اعتبار میں حاکم اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ کے تو وہ بندے ہی ہیں نا۔ اللہ تو فرما سکتا ہے پیارے محبوب یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو، میرا نبی حکم نافذ کرے، ہم پر نافذ ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ فرما دے کہ محبوب اس کو ایسے کر لو تو میرے محبوب کر لیں، اس سے اختیارات کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے نبی کے پاس اللہ والے اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ والے اختیار ہو کیسے سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے شریک ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو اختیار میرا اللہ ان کو دے گا وہ دنیا میں سے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، اور جو اختیار میرا اللہ نہیں دیتا وہ کیسے ان کے پاس ہوں گے؟ تو پتہ یہ چلا جب ہم مختار کل کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ والے اختیار بھی میرے نبی کے پاس آ کے نہیں، بالکل نہیں، صرف مصطفی والے اختیار ہیں، خدائی والے اختیارات نہیں ہیں۔ جب ہم یہ کہہ دیں گے تو پھر شرک فی صفات کیسے ہوگا؟ پھر شرک فی صفات نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ بولتے ہو، علم غیب تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر میری پچھلی تقریر جس نے سنی ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ لفظ علم غیب اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن معنی میں برابری نہیں۔ جب معنی میں برابری نہیں تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ اللہ اور رسول کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کتنے فرق ہیں؟ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے بتائے بغیر علم آیا نہیں، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، اللہ کا علم قدیم ہے، میرے نبی کا علم حادث ہے۔ یہ حادث اور قدیم میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ قدیم کا مطلب یہ ہے اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، میرے نبی کا علم ہمیشہ سے نہیں، اس وقت سے ہے جب سے میرے اللہ نے بتا دیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا بھی نہیں، میرے نبی کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ کا علم کیوں نہیں بڑھتا؟ بڑھتا وہ ہے جس کا پہلے کم ہو، جس کا پہلے کم نہ ہو وہ بڑھے گا کیسے؟ تو میرے اللہ کا علم اور اس کو کم کہنا، یہ تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کا علم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا علم ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا علم ہے، اس کے علم میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلے علم کم تھا، آہستہ آہستہ تدریجاً ہم نبی علیہ السلام کے علم غیب تدریجاً مانتے ہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً میرے آقا علیہ السلام کا علم بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا رہا اور بڑھ رہا ہے۔ جس کا علم نہ بڑھے وہ اللہ ہے، جس کا علم بڑھے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور پانچواں فرق یہ بھی ہے، ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں نے جو مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں جب نبی کے علم کا مقابلہ ہو اللہ تعالیٰ کے علم سے تو ہم نبی پاک علیہ السلام کے علم کو کیا نسبت دیں اللہ کے علم سے؟ اللہ کا علم یوں سمجھے ایک ایسا کنارہ ہے، یہ مثال بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کا علم یوں سمجھو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کا علم اتنا بھی نہیں مانتے کہ جیسے سمندر سے چڑیا چونچ بھر لے۔ جب اتنا فرق ہو
تو برابری کیسے ہو گئی؟ شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، دوسری مخلوق کا علم میرے نبی کے مقابلے میں یوں سمجھو، میرے نبی کا علم ایسا علم ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اور میرے نبی کے مقابلے میں دوسری مخلوق کا علم اتنا ہی ہے جیسے اس سمندر سے چڑیا چونچ پر لے۔ اور ساتواں فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم مکمل ہے، علم کل ہونے کے باوجود اللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عدم توجہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی عدم توجہ نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت میرے اللہ کی ہر طرف توجہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اختیارات، مکمل علم، جب قرآن کی آیت آخری نازل ہو گئی، آخری آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو ہر شے کا علم دے دیا۔ لیکن کس کا؟ جو خاصہ خدا نہیں ہے۔ خاصہ خدا تو وہ اللہ کا، اس کا تو کسی علم دیا نہیں جاتا۔ جو خاصہ خدا ہے، خدائی والا علم نہیں دیا، مصطفی والا سارا دے دیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عدم توجہ یہ مخلوق کا خاصہ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ میرے نبی کو علم ہونے کے باوجود بعض دفعہ عدم توجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو عدم توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو جب اتنے فرق بیان کر دیے جائیں تو پھر میرے نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک کیسے ہوگا؟ کیسے شرک ہوگا؟ تو یہ حاضر ناظر پر میں نے پرسوں گفتگو کر دی تھی، آج اختیار کی بات ہے، اور انشاءاللہ کل علم غیب پر بات کریں گے۔ علم غیب کے عقیدے کی میں نے وضاحت کر دی، اختیارات کی بھی وضاحت کر دی۔ اب چند مثالیں اختیارات کی دیتا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حبیب پیارے مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات میں یہ تجھے حاکم نہ مان لے۔ اب کوئی ایسا بھی حاکم ہوتا ہے، حاکم تو ہو اختیار کوئی بھی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر حاکم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ مانے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے، ایک منافق اور ایک مسلمان کا آپس میں، ایک منافق اور ایک یہودی، کسی معاملے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بحث کرتے رہے، کوئی باغ کا مسئلہ تھا یا پانی لگانے کا مسئلہ تھا، بحث کرتے رہے۔ جب فیصلہ نہ ہوا تو یہودی کہنے لگا کسی کو حاکم مان لیں، فیصلہ کسی سے کروا لیں۔ یہودی کہنے لگا، منافق کہنے لگا، جو منافق وہ ہوتے تھے جو اوپر سے مسلمان ہوتے تھے، وہ منافق نہیں کہلواتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہلواتا تھا وہ منافق، وہ کہنے لگا کس سے فیصلہ کروائیں؟ کہنے لگا تمہارے نبی سے کروا لیتے ہیں۔ منافق کہنے لگا بالکل ٹھیک۔ منافق بھی خوش ہو گیا، یہودی بھی خوش تھا۔ منافق اس لیے خوش تھا کہ ہر آدمی اپنی پارٹی کا خیال کرتا ہے، میں اندر سے جو کچھ بھی ہوں بظاہر تو محمد عربی کی پارٹی سے ہوں، تو یقیناً جب پتہ چلے گا دوسری طرف یہودی ہے تو میرا ساتھ دیا جائے گا۔ یہودی اس لیے خوش تھا کہ محمد عربی کی یہ شان ہے، وہ سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو سچ نہیں کہتے اور سچ کو جھوٹ نہیں کہتے، جو فیصلہ کریں گے وہ حق کریں گے، سچ کریں گے۔ اب فیصلے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں آ گئے۔ یہاں پر
ایک مسئلہ بھی سمجھتے جائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو اس وقت تک نہیں کرنا جب تک دونوں فریقوں کی بات نہ سن لو، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا۔ آج کل ہمارے اندر یہ کمی ہے، کوئی معاملہ بن گیا تو جو آدمی چودھری صاحب کے پاس پہلے پہنچ گیا وہ سچا ہے، جو بعد میں پہنچا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ جا کے اپنی بات سنا گیا اور چودھری صاحب اس کی بات کو 100% صحیح مان رہے ہیں۔ اب جو بعد میں آیا، اب وہ چودھری صاحب اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اگر سنتے ہیں اس پر اعتبار نہیں کرتے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ طریقہ یہ ہے فیصلہ کرنے کا، دونوں فریقوں کو آمنے سامنے بٹھا کر دونوں کا بیان سنا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ طریقہ تھا، کوئی آدمی کسی کے بارے میں آپ کے پاس بات کرتا نا تو فرماتے اب اس کو بھی بلاؤ تاکہ وہ تمہیں جھوٹا کرے، اس کو بھی بلاؤ تاکہ وہ تجھے جھوٹا کرے۔ تو طریقہ یہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دونوں کی باتیں سنی، پہلے یہودی کی سنی، پھر مسلمان جو کہلواتا تھا منافق اس کی سنی، سننے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، فرمایا یہ جو معاملہ تم لے کر آئے ہو اس معاملے میں یہودی سچا ہے، اس معاملے میں یہودی سچا ہے۔ منافق وہاں تو چپ رہا، باہر آ کر کہنے لگا مجھے محمد عربی کا فیصلہ منظور نہیں، میں تو فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرواؤں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا بھئی عمر فاروق بھی تو کلمہ انہی کا ہی پڑھتے ہیں نا، تو جب بڑی عدالت نے فیصلہ کر دیا تو چھوٹی عدالت میں جانے کی کیا؟ نہیں میں نے جانا ہے۔ اس نے سوچا بھی جب ان کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو عمر کون سا میرے خلاف فیصلہ کریں گے؟ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ ویسے بھی جو آدمی سچا ہو نا وہ کہتا ہے جہاں جانا ہے میں چلتا ہوں، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں جانا۔ جو سچا ہے اس کو کون سی پرابلم ہے؟ تو کہنے لگا چلو، سیدنا فاروق اعظم کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو منافق کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، یہودی ہے۔ وہ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، تو میں کہوں گا یہ یہودی ہے تو فوراً ان کا بلڈ پریشر چڑھ جائے گا اور فوراً میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے، جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے درمیان ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ معاملہ ہے۔ فرمایا تم اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے، میرے آقا سے فیصلہ کروا لیتے۔ اس وقت یہودی بولا جی وہیں گئے تھے، پہلے ہم نے فیصلہ وہاں سے کروایا تو تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق سے پوچھا بھی تو بتا یہ بات سچی ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں اللہ کے نبی نے کر دیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ کر تو دیا ہے، میں نے سوچا ذرا تو آپ نظر ثانی کر لیں، ہماری بات پوری توجہ سے سن لیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا؟ جی وہ تو کیا تھا۔ 3 مرتبہ پوچھا، فرمایا بھی آتا ہوں، ٹھہرو۔ اندر گئے، وجاء بالسیف، تلوار لے کر باہر آئے، آتے ہی یہودی کی گردن، اس مسلمان منافق جو تھا اس کی گردن اتار دی، اتار کے فرمایا جو محمد عربی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی۔ تو ہوتا کون ہے؟ جب میرے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے بعد پوری کائنات میں مصطفیٰ کے بعد حکومت کس کی ہے؟ سب سے بڑھ کر میرے نبی کی شان ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ کے بعد میرا کملی والا ہے۔ جب ان کا فیصلہ تو نہیں مانتا تو گردن اتار دی۔ اب معاملہ میرے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ عمر فاروق نے ایک حاجی نمازی مار دیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا تھا، بڑا نیک تھا، ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا، بڑا قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتا تھا، یا رسول اللہ عمر نے مار دیا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا عمر کیا تو نے مسلمان کو مار دیا؟ یا رسول اللہ میں نے مسلمان کو نہیں مارا، میں نے منافق بے ایمان کو مارا ہے۔ فرمایا گواہی دو۔ ایک اٹھا منافق، وہ جی میں گواہی دیتا ہوں وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ دوسرا اٹھا جی میں گواہی دیتا ہوں وہ نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ کوئی کہنے لگا وہ حج کرتا تھا، کوئی کہنے لگا وہ تلاوت کرتا تھا۔ اس کے گواہ کافی اٹھ پڑے، جتنے منافق تھے جمع ہو گئے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہ کوئی نہ اٹھا، اس لیے کہ وہ تو اکیلے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ گواہ چاہیے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو گواہ پھر کوئی نہیں۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی کہ آسمانوں سے جبریل آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے قسم ہے تیرے رب کی اس وقت تک ان میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے محبوب تجھے اپنے معاملات میں حاکم نہیں مانتے۔ گویا کہ اللہ نے اعلان کر دیا جو آدمی عمر نے مارا ہے نا وہ منافق تھا، مومن نہیں تھا۔ تو پتہ چلا میرے نبی کو حاکم ماننا ہوگا۔ اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف ابن ماجہ، پہلے ابن ماجہ کی حدیث پڑھتا ہوں، اس کی جلد 2، ابن ماجہ کا صفحہ 2، اور جو صحیح ابن ماجہ جس کو ناصر الدین البانی نے تخریج کے ساتھ لکھا ہے، یعنی ہر حدیث پر بحث کی ہے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، تو جو صحیح ہے اس کا نام رکھا ہے صحیح ابن ماجہ۔ تو علامہ ناصر الدین البانی وہ ہیں جس کی تحقیق سعودی عرب میں بھی مانی جاتی ہے، سعودیہ میں علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق مانی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں غیر مقلدین اہل حدیث جو ہیں وہ بھی علامہ ناصر الدین البانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے علامہ ناصر الدین البانی میں حدیث پر کام کیا ہے۔ انہوں نے محنت کیا کی؟ انہوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ اور نسائی، یہ 4 جو کتابیں ہیں نا ان 4 پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں جو حدیثوں کی سند ضعیف تھی وہ الگ کر دی، جن کی سند صحیح تھی ان کو الگ کر دیا، وہ الگ الگ چھایا کر دی۔ جو حدیثیں ضعیف تھیں وہ الگ کر کے اس مجموعے کا نام رکھ دیا ضعیف ابو داؤد، ضعیف نسائی، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ۔ اور جو صحیح حدیثیں تھیں وہ مجموعہ الگ کر کے ان کا نام رکھ دیا صحیح ابو داؤد، صحیح ترمذی۔ اس کے جو ضعیف تھیں ان کا نام رکھا ضعیف ابو داؤد، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ، ضعیف نسائی۔ یعنی ضعیف جو ضعیف تھی ان کا نام ضعیف رکھ دیا، جن میں جو حصے میں صحیح حدیثیں تھی اس کا نام صحیح رکھ دیا۔ تو یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ صحیح ابن ماجہ اس کا صفحہ 5 ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کا میں حکم دوں وہ لے لو، اور جس سے میں منع کروں فانتہو ما نہیتکم عنہ فانتہو، جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا، جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ، جس کا میں حکم دوں اس کو مان لو۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ جو البانی والی ہے اس کا صفحہ 7 ہے، عام جو سنن ابن ماجہ اس کا صفحہ 3 ہے، مشکاۃ شریف کا صفحہ 29 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، حدیث میں ہے کہ بے شک جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 830، یہ جو درسی چھاپا ہے، فرمایا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الاحمر لحوم الحمر الاہلیت، نبی پاک علیہ السلام نے گھریلو گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام کر دیا۔ یہ گھریلو گدھا جو ہے اس کے گوشت کا حرام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کو حرام میرے مصطفیٰ نے کیا۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث سنتے جائیے، یہ بھی صحیح نسائی میں، یعنی صحیح نسائی جو البانی نے علیحدہ کی ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 1136 ہے، تو اس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب مسکرن فانی حرمت کل مسکرن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نشہ آور چیز جو ہے مت پیو، اس لیے کہ میں نے ہر نشہ آور چیز تمہارے لیے حرام کر دی ہے، میں نے حرام کر دی ہے۔ اب یہ میرے نبی کی اتھارٹی ہے اور یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا۔ فرمایا کہ نشہ آور چیز نہیں پینی، اس لیے ہر وہ نشہ آور چیز میں نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اگلی حدیث بخاری شریف جلد 1 صفحہ 218 پر ہے، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 23 پر ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم البیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف فتح فرمانے کے بعد جب پہنچے تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تم پر شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا۔ اب فرماتا ہے اللہ نے بھی حرام کر دیا، میں مصطفیٰ نے بھی حرام کر دیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 122 ہے، مسلم جلد 1 صفحہ 138 ہے، ترمذی جلد 1 صفحہ 12 ہے، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 7 ہے، اور نسائی جلد 1 صفحہ 6 ہے، دارمی جلد 1 صفحہ 140 ہے، مسند جلد 1 صفحہ 531 ہے امام احمد بن حنبل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ فرمایا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیتا، کہ ہر نماز کا جب وضو کرو تو مسواک کرو۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ میری امت کے لیے مشقت نہ بن جائے۔ اور حدیث نمبر 7 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشک علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء والسواک عند کل صلاۃ۔ ابو داؤد شریف پہلی جلد ہے، صفحہ 7 ہے، باب السواک ہے، ابن ماجہ صفحہ 50 ہے، نسائی شریف صفحہ 92-93 ہے، اور یہی حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح ابو داؤد جلد 1 صفحہ 11، صحیح ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 114 پہ حدیث کو لائے۔ فرمایا لولا ان اشک علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز عشاء کی نماز لیٹ پڑھانے کا حکم دیتا کہ تاخیر سے پڑھو، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن دیا کس لیے نہیں کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اب دیکھیے اگلی حدیث جو جامع ترمذی کی صفحہ 12 ہے، حدیث نمبر 8 پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ ولاخرت العشاء الی ثلث اللیل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو فرمایا ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک لیٹ کرنے کا حکم دے دیتا۔ اب پتہ چلا یہ میرے نبی کے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف اور یہ تمام یہ حوالے صحیح ابو داؤد، صحیح نسائی، صحیح ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو لا ضعف الضعیف وسقم السقیم
لأخرت هذه الصلاة إلى شطر اللیل، فرمایا اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اسی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی عشاء کو۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی روزہ توڑ کے آ گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزہ توڑ کے آ گیا، یا رسول اللہ ہلکتو و اہلکتو، آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں اب کیا کریں؟ فرمایا روزہ توڑنے والے کے لیے جو حکم ہے یا تو ایک غلام آزاد کرو، آقا نہیں کر سکتا غریب ہوں، فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا، آقا یہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا پھر مسلسل 60 روزے رکھو، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب 3 ہی طریقے شریعت میں تھے، یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا، یا 60 روزے رکھو مسلسل۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ 60 روزے کہاں سے رکھوں، یہ ایک تو پورا نہیں کر سکا، 60 کیسے رکھ سکوں؟ تینوں کا جواب دے دیا، اب چوتھا تو رستہ کوئی نہیں تھا، چاہیے تو یہ تھا۔ میرے آقا فرماتے پھر یہ 3 طریقے تھے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے نبی نے بااختیار نبی بنا کر بھیجا تھا، فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے ہدیہ قبول کیا، پکڑ کے فرمایا آئینہ سائل، او مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرمایا یہ لے کھجوروں کا ٹوکرا، مدینے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اب میرے نبی نے چوتھا طریقہ نکال لیا، کھجوروں کو ٹوکرا اپنی طرف سے دیا، فرمایا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ چوتھے طریقے پر بھی نہیں رکا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ بتاؤ، فرمایا پوچھو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، تو پھر اگر اجازت ہو تو میں گھر نہ لے جاؤں۔ اب میری یہ بات سن کر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ کیوں آئی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کی یہ بات سن کر میرے نبی بھی مسکرا دی۔ میں حدیث کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ میرے نبی کی داڑھی مبارک بھی نظر آنے لگ گئی۔ اب آپ سوچئے کتنا مسکرائے ہوں گے۔ اس لیے اس جگہ پہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے دورہ حدیث ان سے پڑھا، وہ فرماتے ہیں جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پڑھاتے تھے نا تو کہتے تھے ارے اللہ کے بندو مسکراؤ، طالب علموں کہتے مسکراؤ یہاں، اس لیے کہ اس بات پہ مسکرانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اطعمہ اہلک، یا گھر لے جا، اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا دے، اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا دے، خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں ایک اور سند ہے، اس میں ہے کہ ایک روزہ ساتھ رکھ لینا، بس 60 نہیں رکھنے، ایک رکھ لینا۔ تو میرے بھائی یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ 60 روزے بھی نہیں رکھے، غلام بھی آزاد نہیں کیا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا، کھجوریں بھی اپنی طرف سے دی، اور فرمایا گھر میں لے جا۔ اتنے اختیار میرے مصطفیٰ کو تھا، کیونکہ مصطفی کے اعتبار سے میرا نبی مختار کل ہے۔ ایک آدمی آ گیا، حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 61 پر، یہ درسی چھاپے کا حوالہ دے رہا ہوں، ترجمے والے کا حوالہ نہیں دے رہا۔ اور ناصر الدین البانی اس کی ابو داؤد شریف جو انہوں نے علیحدہ حدیثیں صحیح کی ہیں، تو ان کی صحیح ابو داؤد جلد 1 صفحہ 86۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، مجھ کو تو یہ بھی سکھایا
کہ 5 نمازوں کی حفاظت کر، یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، میں یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ کام بھی کرنا پڑے گا اور 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ یا رسول اللہ یہ باقی کام تو ہیں، اب 5 نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا تو کتنی پڑھ سکتا ہے؟ کہا میں 2 پڑھ سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، حافظ العصرین، 2 عصروں کی حفاظت کر لے۔ وہ 2 عصرین کون کون سی ہیں؟ فقلت مل عصرین، یا رسول اللہ وہ عصرین کون کون سی ہیں؟ فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها، یعنی فجر اور عصر، ان 2 نمازوں کی حفاظت کر لے، یہ 2 پڑھتا رہے اور کلمہ پڑھ لے، تیری 2 ہی قبول ہے۔ اب 2 نمازوں کی اجازت دینا چاہیے تو یہ تھا، اللہ فرماتا پیارے محبوب جب اللہ نے 5 نمازیں میں نے تم پہ فرض کی ہیں، تم پہلے 50 دی تھیں، آپ نے 45 معاف کروا دی اور اس کو 5 میں سے بھی 3 معاف کر دیں، تو فرمایا اللہ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو شریعت کا اختیار دے کر بھیجا ہے۔ شریعت کا بھی اختیار ہے، تکوینی طور پہ بھی اختیار ہے، لیکن بات شریعت کی چل رہی، جب تکوینی اختیارات کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو معجزات ہیں، تو میں کہتا ہوں معجزات کی بات نہیں کرتے، میں بات کر رہا ہوں شریعت میں میرے نبی کا کیا اختیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، فحجوا لہ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی اٹھا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ فسکتا، میرے آقا خاموش رہے۔ پھر کہنے لگا اکل عام یا رسول اللہ، آقا ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا پھر خاموش۔ 3 مرتبہ اس نے یہی بات کی، اکل عام یا رسول اللہ، آقا ہر سال فرض ہے؟ قال لہا ثلاثا، 3 بار اس نے کہا۔ اب میرے نبی بولے، فرمایا لو کنت نعم لوجبت، فرمایا اگر میری زبان سے نکل جاتا نا ہاں، تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا اور تم مشقت بن جاتی ہر سال حج کرنے کی۔ اب یہ ہے شریعت میں اختیار کہ میرے نبی نے ہاں نہیں کہا، ہر سال واجب نہیں ہوا، فرض نہیں ہوا، اگر زبان سے نکل جاتا ہاں تو میرے نبی فرماتے ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بقرعید کی نماز پڑھائی، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 834 پر، اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 154 پر، ترمذی جلد 1 صفحہ 277 پر، نسائی شریف جلد 2 صفحہ 204 پر، ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 31 پر حدیث ہے۔ ان البراء، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، فرمایا فلا یذبح حتی ینصرف، فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، فرمایا جو ہمارے قبلہ کو قبلہ عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی نے خطبہ دیا، فرمایا جو ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتا ہے، جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا وہ اس وقت تک ذبح نہ کرے جب تک نماز نہ پڑھ لے عید کی۔ عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کرنا۔ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے جس کا نام تھا ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال یا رسول اللہ، فقال هو شیء اجلتہ، یا رسول اللہ فعلت، تو میں نے تو کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ تو کام جلدی کر گیا۔ فرمایا دوبارہ کر، آقا میرے پاس اور جانور ہی نہیں، فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرنی ہوگی، تو نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔
تو تیری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرنی ہوگی۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا جا کوئی بھی جانور تیرے پاس نہیں۔ آقا ایک بکرا ہے وہ تو 6 مہینے کا ہے، تو 6 مہینے کی قربانی تو نہیں لگتی۔ فرمایا چل ایسے ہے تو اسی کو ذبح کر دے۔ 6 مہینے کا بکرا قربانی نہیں لگتا، سال کا لگتا ہے، دوسرے لفظوں میں دوندہ لگتا ہے، لیکن ابھی تو وہ 6 مہینے کا تھا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے اسی کو ذبح کر دے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا لکا لال غیرے کا، یہ صرف میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، کسی اور کو اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ میرے نبی کا اختیار تھا کہ 6 ماہ کا بکرا قربانی نہیں لگتا، لیکن اس کو اجازت دے دی تو 6 مہینے کا کر دے۔ حضرت سلطان